آج ہم اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام اکثر کامیابی، دولت اور سخاوت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جی، ہم سب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کہانیاں سنی ہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ بالکل۔ اور اکثر ان کی پہچان ایک بہت ہی امیر اور سخی تاجر کے طور پر کی جاتی ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ اچھا، وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 لوگوں میں سے تھے، اور ان کا اصل نام عبد العمر تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدل کر عبد الرحمن رکھا، عبد الرحمن، یعنی رحمان کا بندہ۔ جی، اور یہ نام کی تبدیلی بھی اپنے اندر ایک بہت گہرا مطلب رکھتی ہے۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جسے ہم آج سمجھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، کہانیاں تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کہانیوں کے پیچھے اصول کیا ہیں؟ سوال یہ نہیں کہ وہ امیر اور نیک کیسے تھے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص اتنی زیادہ دولت، اتنی گہری ایمانی وابستگی اور اتنی غیر معمولی سخاوت کو اپنی زندگی میں کیسے اکٹھا کر سکتا ہے؟ اور اس طرح اکٹھا کریں کہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ بالکل، آج کی اس گفتگو کا مقصد اسی نظام کو سمجھنا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں ان کی ہجرت سے۔ ہاں، وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ان کی مالی کامیابی کا سفر شروع ہوا، ہجرت مدینہ۔ جب مکہ کے مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا ایک رشتہ قائم کیا۔ ایک بے مثال رشتہ۔ جی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مدینہ کے ایک امیر ترین شخص حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ اور یہاں جو پیشکش ہوئی وہ اسلامی تاریخ میں ایثار کی ایک شاید سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے۔ کیا پیشکش تھی وہ؟ حضرت سعد نے کہا، میرے بھائی، میں مدینہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ہوں۔ میرے 2 باغ ہیں، آپ ان میں سے جو پسند کریں وہ آج سے آپ کا ہوا۔ سبحان اللہ! اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر سکیں۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ کوئی شخص اپنی آدھی دولت اور اپنا خاندان کسی ایسے شخص کو دے دے جسے وہ کچھ دن سے ہی جانتا ہے۔ جی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جواب ہے۔ ہاں، ان کا جواب آج کے دور میں کوئی ایسی پیشکش سنے تو شاید ایک لمحے میں قبول کر لے۔ بالکل، لیکن انہوں نے انتہائی وقار سے شکریہ ادا کیا اور صرف ایک جملہ کہا، اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے بس بازار کا راستہ بتا دیں۔ مجھے بس بازار کا راستہ بتا دیں۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک پوری سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک اہم موڑ ہے۔ انہوں نے سرمایہ نہیں مانگا، انہوں نے موقع مانگا، مارکیٹ تک رسائی مانگی۔ شو می دا مارکیٹ۔ جی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے تھے اور کسی پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے۔ یہ عزت نفس اور خود انحصاری کا اصول ہے جس نے ان کی کامیابی کی بنیاد رکھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کی کامیابی کی شروعات کسی معجزے سے نہیں، بلکہ ایک واضح کاروباری اصول سے ہوئی۔ جی ہاں، اور پھر اس میں اللہ کی برکت شامل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا بھی فرمائی تھی۔ اچھا، وہ کیا دعا تھی؟ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، عبد الرحمن کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور پھر دیکھیں، انہوں نے مدینہ کے بازار میں گھی اور پنیر کی ایک چھوٹی سی تجارت سے آغاز کیا اور کچھ ہی عرصے میں مدینہ کے امیر ترین تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی کاروباری ذہانت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے سونا یا چاندی نکلے گا۔ ہے یعنی ہر چیز میں، ہر صورتحال میں موقع تلاش کرنے کی صلاحیت۔ بالکل، این انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ۔ وہ مارکیٹ کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کہاں خلا ہے، کس چیز کی طلب ہے اور اسے کیسے پورا کرنا ہے۔ وہ صرف قسمت کے سہارے نہیں بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے دولت کما لی، بہت سے لوگ کماتے ہیں، لیکن یہاں سے ان کی کہانی کا دوسرا اور شاید زیادہ اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس دولت کو سنبھالنا اور خرچ کرنا۔ جی، اور غزوہ تبوک کا موقع اس کی بہترین مثال ہے۔ غزوہ تبوک ایک بہت ہی مشکل وقت تھا۔ وسائل کی شدید کمی تھی، سفر لمبا تھا اور دشمن بھی طاقتور تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی مدد کی اپیل کی۔ جی،
اور یہ وہ وقت تھا جب ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈال رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھر گئے اور اپنا آدھا مال لے آئے۔ آدھا مال؟ اس وقت کے حساب سے یہ کتنی رقم تھی؟ 4000 سونے کے دینار۔ 4000 دینار! اس رقم کو آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ایک سونے کا دینار تقریباً 4.25 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ تو 4000 دینار کا مطلب ہے 17 کلو گرام سونا؟ جی، 17 کلو سونا۔ آج کی قیمت کے حساب سے یہ کروڑوں کی مالیت بنتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی خیرات نہیں تھی، یہ تو جنگی مہم کی فنڈنگ کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی تشویش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے عبد الرحمن نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑ کر گناہ کیا ہے۔ اچھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عبد الرحمن، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اور ان کا جواب؟ ان کا جواب ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے ان کے لیے اس سے زیادہ اور بہتر چھوڑا ہے جو میں نے یہاں دیا ہے۔ زیادہ اور بہتر، اس کا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے وضاحت کی، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا رزق، بھلائی اور اجر و ثواب کا وعدہ چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ! مطلب ان کا انحصار اپنے بینک بیلنس پر نہیں بلکہ اللہ کے وعدے پر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو وہ دے رہے ہیں وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک ایسی جگہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے جہاں منافع کی ضمانت ہے۔ یہ سوچ ہی دولت کے ساتھ انسان کے تعلق کو بدل دیتی ہے۔ اور یہ سوچ صرف ایک بار کے واقعے تک محدود نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ وہ مشہور واقعہ یاد کریں جب ان کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ شام سے مدینہ پہنچا۔ 700 اونٹ! میں تو اس کی لاجسٹکس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف دولت کی نشانی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی انتظامی اور آپریشنل کامیابی بھی تھی۔ ہاں، ایک پورا سپلائی چین مینجمنٹ کا نظام اس کے پیچھے ہوگا۔ بالکل۔ جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی دھمک اور گھنٹیوں کے شور سے پورا شہر گونج اٹھا۔ اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ کا رد عمل؟ جی، انہوں نے جب یہ شور سنا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے داخل ہوں گے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب عموماً یہ لیا جاتا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اسے حساب بھی اتنا ہی زیادہ دینا پڑے گا، جس سے اس کی رفتار سست ہو جائے گی۔ جی، یہ دولت پر تنقید نہیں بلکہ دولت کی بھاری ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی تو ان کا رد عمل کیسا تھا؟ ان کا رد عمل ہی تو اصل کہانی ہے۔ وہ یہ سن کر پریشان ہوئے اور سیدھے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور اس حدیث کی تصدیق کی۔ اور جب انہوں نے تصدیق کی؟ تو حضرت عبد الرحمن نے اسی لمحے اسی جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج بھی ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ پورا قافلہ، اس کے 700 اونٹ اور ان پر لدا ہوا تمام سامان اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ کیا اسی وقت؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ مطلب جس چیز کی وجہ سے جنت میں داخلے کی رفتار کم ہونے کا اندیشہ تھا، انہوں نے اس چیز کو ہی ختم کر دیا۔ بالکل، انہوں نے مسئلے کی جڑ کو ہی پکڑ لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس میں سے کچھ حصہ خیرات کروں گا یا میں اس کا حساب آسانی سے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ دولت میرے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہے تو مجھے یہ دولت ہی نہیں چاہیے۔ وہ جنت میں گھٹنوں کے بل نہیں بلکہ دوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ جی، اس ایک عمل سے انہوں نے اس حدیث کی بہترین تشریح پیش کر دی۔ یہ ایک الگ ہی سطح کی سوچ ہے۔ لیکن اتنی دولت کے باوجود کیا ان کی ذاتی زندگی بھی اتنی ہی سادہ تھی؟ ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ وہ اکثر اپنے ماضی کو یاد کر کے رو پڑتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ وہ روزے سے تھے اور افطار کے وقت ان کے سامنے بہت پرتکلف کھانا لایا گیا۔ اچھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا دیکھا وہ رونے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے۔ اور روئی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ شہید ہوئے تو انہیں کفنانے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک چادر تھی، اتنی چھوٹی کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنا موازنہ کیا؟ جی، انہوں نے کہا، اور آج اللہ نے ہمیں دنیا کی اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا گیا۔ یہ خوف! ایک ایسا شخص جس کے پاس سب کچھ ہے
वो इस बात से डर रहा है कि कहीं उसकी नेकियां ज़ाया ना हो जाएं। यह हमें बताता है कि उनके लिए असल करेंसी दीनार और दिरहम नहीं, बल्कि आखिरत का अजर था। और उनकी मीरास उनकी जिंदगी के बाद भी जारी रही। अपनी वसीयत में उन्होंने जंग बदर में शरीक हर जिंदा सहाबी के लिए 400 दीनार मुकर्रर किए। हर एक के लिए। जी, हर जिंदा बदरी सहाबी के लिए। उस वक्त तकरीबन 100 बदरी सहाबा जिंदा थे, यानी 40,000 दीनार सिर्फ इस एक काम के लिए। और उम्महात मोमिनीन के लिए भी उन्होंने वसीयत की थी। जी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए एक बहुत बड़ा बाग वसीयत किया, जिसकी मालियत 4 लाख दिरहम थी। उनकी कुल दौलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी वफ़ात के बाद जब विरासत तक़सीम हुई, हाँ, वो भी एक हैरान कुन हिसाब है। उनकी 4 बीवियों में से हर एक को 80,000 दीनार मिले। इस्लामी कानून के मुताबिक औलाद की मौजूदगी में बीवी का हिस्सा 8वां होता है। तो अगर 4 बीवियों को मिलाकर 8वां हिस्सा 3,20,000 दिनार बनता है। तो उनकी कुल विरासत का हुजूम कितना बड़ा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और इन तमाम माली कामयाबियों के बावजूद उन्हें एक ऐसा रूहानी शरफ भी हासिल हुआ जो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। एक सफर के दौरान नमाज का वक्त हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से थोड़ा पीछे रह गए। तो जमात कैसे हुई? सहाबा ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने खामोशी से जमात में शमूलियत इख्तियार की और उनकी इमामत में एक रकात अदा फरमाई। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था। बहुत बड़ा एजाज। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करें, तो हम उनकी ज़िंदगी से क्या सीखते हैं? ये सिर्फ अमीर बनने और फिर खैरात करने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि दौलत और ईमान एक दूसरे की जिद नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए ताकत बन सकते हैं अगर नीयत दुरुस्त हो। हम्म। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हलाल तरीके से दौलत कमाना भी एक इबादत बन सकता है, अगर उसका मकसद अल्लाह की रजा और मखलूक की खिदमत हो। उन्होंने साबित किया कि आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हो सकते हैं और साथ ही अल्लाह के सबसे शुक्रगुजार और मुत्तकी बंदे भी। यानी उनकी दौलत उनके ईमान पर बोझ नहीं बनी, बल्कि उनके ईमान के इजहार का एक जरिया बन गई। तो आज के इस गुफ्तगू को हम सुनने वालों के लिए इस सवाल पर ख़त्म करते हैं। आज की इस मादी दुनिया में, जहाँ कामयाबी का पैमाना अक्सर बैंक बैलेंस और दुनियावी असाज़े होते हैं, हम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़िंदगी से ये सबक कैसे सीख सकते हैं कि हकीकी कामयाबी सिर्फ दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि उस दौलत को एक ज़िम्मेदारी समझने, किरदार की मजबूती कायम रखने और उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने में है। उनका मॉडल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी कमाई का मकसद क्या है और हम अपनी कामयाबी को किस पैमाने से नापते हैं।